یہ بلڈ پریشر کی دوائیں، یہ شوگر کی دوائیں، یہ ہارٹ اٹیک کی دوائیں، یا آپریشن کا سارا سسٹم، یہ اسپتالوں کا سارا نظام انسان نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بنائے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگے جا رہے ہو، جس سے تم بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اور اچھا بات یہ ہے کہ یہ موت اگر آتی اور ہماری جان لے لیتی، ہم فنا ہو جاتے، کوئی بات نہیں۔ پریشانی یہ ہے، بتا دیجیے اے نبی، مسئلہ مرنے کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے کا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب جاننے والے کی طرف، حاضر کو جاننے والے کی طرف، اس ذات باری کی طرف پھر تم لوٹائے جاؤ گے، اس کے سامنے کیے جاؤ گے جسے تمہاری خلوتوں کا پتہ ہے، تمہاری جلوتوں کا علم ہے، تمہارے اجالوں کا جانتا ہے، تمہارے اندھیروں کا پتہ ہے، تم نے تنہائی میں جو کیا ہے اس رب العالمین کو وہ بھی معلوم ہے، تم نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، تم نے زبان سے جو باتیں کہی ہیں وہ تو پتہ ہی ہے، تمہارے سینوں میں جو باتیں گردش کر رہی تھی وہ ساری کی ساری باتیں اس کے لیے کتاب کی طرح کھلی ہوئی ہیں۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تم کیا کرتے ہیں۔ یہ نصیحت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجیے۔ میرے بھائیوں، میں تو خود یہ موضوع لیا کرتا ہوں کہ اولاد کو کمائیے، بہترین کھلائیے، بہترین پہنائیے، ان کی تعلیم کا انتظام کیجیے، اچھا گھر بنائیے، نوجوان محنت کریں، سست نہ ہو، موبائل میں اپنا ٹائم نہ برباد کریں، ریلز دیکھنے میں اپنا وقت نہ برباد کریں، عیاشیوں میں اور رات رات الوں کی طرح جاگنے میں اپنا وقت نہ برباد کریں، سستی اور کاہلی نہ رکھیں، محنت کریں، معاش کے لیے نکلیں، دوڑ دھوپ کریں، اپنے خاندان کو جو ہے فائدہ پہنچائیں، اپنے قوم کو ترقی دیں، اپنے رشتہ داروں کو کما کر کے اور ان کی کفالت کریں، ان کو بانٹیں اور ان کو آگے کی راہ دکھائیں۔ یہ عین دین ہے، عین ایمان ہے، یہ کوئی حرص نہیں، یہ کوئی حوث نہیں، یہ کوئی دنیا داری نہیں، میں کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن جس جگہ آپ رہتے ہیں ہر چیز کا ایک سائڈ افیکٹ ہوا، بھائی اچھے سے اچھا سیب کھا لیجیے، اوریجنل سے اوریجنل گوشت ہے، صاف ستھرا ہے، کچھ بھی آپ کھا لیجیے، کوئی قیمتی سے قیمتی چیز کھا لیجیے۔ زعفران کی خوشبو گوشت پہ ڈالی گئی ہے اور مسالے کے لیے ڈرائی فروٹ ڈالے گئے ہیں، کچھ بھی ہو، لیکن اس میں کچھ فضلہ ضرور بنتا ہے، ساری چیز آپ کے بدن میں نہیں آتی ہے، پھر کچھ باہر ہو جاتا ہے، ایفیکٹ اور سائڈ ایفیکٹ ہر چیز کا۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کتنی خوبصورت، کتنی حسین ہو، کتنی جائز دائرے میں آپ رہیں، لیکن اس دنیا کا ایک سائڈ ایفیکٹ، دنیا کھینچتی ہے، دنیا پھنساتی ہے، دنیا آپ کے مائنڈ کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اس لیے مطلب ہے پانی میں رہو لیکن ڈوبنا نہیں، پانی میں اترنا ہے، دریا میں اترنا ہے، نالے میں اترنا ہے، بس پانی میں اترنا تو ٹھیک ہے لیکن ڈوب جانا ٹھیک نہیں۔ بس دنیا اسی کی طرح، دنیا ایک سمندر ہے، اسی سمندر میں چلنا ہے، اسی سمندر میں سفر کرنا ہے، لیکن اس سمندر سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ ڈوب کر کے اپنی جان ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد غافل نہ کر دے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا، تنبیہ فرما دیا، فرمایا لا تلھکم اموالکم
اولادکم تمہارا مال تمہیں غافل نہ کرے، تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کرے۔ مزدور مزدوری کے لیے نکلا ہوا، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ستا رہی ہے، گھر میں کھانے کا نظام کرنا ہے، کرائے کا انتظام کرنا ہے، بال بچوں کا انتظام کرنا ہے۔ مزدور صبح گھر سے نکلا ہوا ہے، شام ہو گئی ہے، کام کرتے کرتے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، کام کرتے کرتے اللہ نے یاد دلایا وَلَا أَوْلَادُكُمْ تمہیں تمہاری اولاد غافل نہ کر دے۔ بچے کو کھلانے کی فکر میں کمانے کے لیے نکلے ہو،